مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ناظرین، سوچنے کی بات ہے اور بڑی ہی تعجب خیز بات ہے کہ جس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے سیدھی آستین سیدھا بازو پہنا جائے پھر الٹا پہنا جائے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگانے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ مکمل زندگی کا ضابطہ حیات، مکمل زندگی جینے کا طریقہ بتایا، اس نبی نے ہمیں اپنے میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، یا اپنا میلاد منانا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات اسی طرح کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نہ مکہ میں میلاد منایا گیا آج تک، نہ مدینہ شریف میں میلاد منایا گیا، کہیں بھی میلاد نہیں منایا گیا عرب کے کسی شہر میں، تو ہم کیوں میلاد منائیں؟ ہم اس جنگ میں پڑتے ہی نہیں کہ میلاد منائیں یا نہ منائیں. بہرحال ایک سوال اور اس کا جواب کہ ہم میلاد کیوں منائیں جب عرب کے شہروں میں مکہ میں مدینہ میں میلاد نہیں منایا جاتا، تو ہم کیوں منائیں؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ مکہ میں مدینہ میں آل سعود کے آنے کے بعد، یعنی کہ ان 80-90 سالوں سے پہلے کی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو میلاد منایا جاتا رہا. اب ان کو آئے ہوئے 80-90 سال ہوئے ہیں اور ان 80-90 سالوں میں میلاد منانا پابندی لگا دی گئی میلاد منانے پر. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مذہب اسلام آیا تو وہیں سے ہے، لیکن یہ بات کہنا غلط ہوگی کہ ان 70 75 80 90 سالوں میں اسلام نہیں آیا، بلکہ اسلام آیا تو 1400 سال پہلے آیا ہے. تو پھر جو کہے کہ اسلام تو آیا وہاں سے اور وہاں میلاد نہیں منایا جاتا، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 70 80 90 سالوں میں میلاد منانا وہاں پر پابندی لگائی گئی. اس سے پہلے تو میلاد منایا جاتا رہا ہے. ایک کتاب ہے جو کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ پر لکھی گئی، وہ اس کا نام ہے جامع اللطیف. اس میں اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ باقاعدہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آتا تو باقاعدہ مدینہ میں اور مسجد حرم میں تمام جگہوں پر علماء، محدثین، محققین، تمام بزرگان دین جمع ہوتے اور وہاں پر مشعلیں روشن کی جاتی، اور مشعلیں روشن کر کے وہاں سے پھر میلاد کی صورت میں، جلوس کی صورت میں وہاں سے نکلتے اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچتے اور وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے رہے ہیں. یہ تاریخ ہے کہ مکہ میں مدینہ میں بھی میلاد منایا جاتا رہا ہے. یہ تو اب ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر، جنہوں نے میلاد منانے پر پابندی لگائی سرکاری سطح پر، ورنہ تو میلاد منایا جاتا رہا ہے. اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ، اور لوگ دلیل بھی انہی کو بناتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو، مکہ معظمہ میں رہنے والوں کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ دلیل وہ نہیں ہے. دلیل میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے،
دلیل ہے تو صحابہ کرام ہیں، اور اگر دلیل ہیں تو اولیاء عظام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کہ جن کا طریقہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا کرتے تھے۔ اور پھر ہم ایک دن کے میلاد کے قائل بھی نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ میلاد منایا جائے، نہیں، ہم چاہتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تو یہ بلندی جو ہے ہر سال بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں جو میلاد نہیں منایا کرتے تھے اب وہ میلاد منانے لگے ہیں۔ پھر ہم پچھلے سال کا موازنہ کریں تو پچھلے سال جنہوں نے میلاد نہیں منایا اس سال وہ بھی میلاد منا رہے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے نا کہ جس کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند فرمایا ہے، آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو بلند فرمایا ہے، تو پھر کس کی مجال کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی کمی کر سکے۔ یاد رکھیں کہ کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، یہ سنی کا نصیب ہے، ہر سنی کا نصیب ہے، ہر عاشق رسول کا نصیب ہے کہ اس نے میلاد منانا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں گے تو پھر اس کی برکتیں بھی الگ ہوں گی، اس کی رحمتیں بھی الگ ہوں گی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت بھی الگ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم